بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، نکاح کے مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے ہماری گفتگو پہنچی ہے زوجین کے حقوق سے متعلق۔ اس سے پہلی اسٹریم میں ہم نے اس موضوع پر بات کرنا شروع کیا تھا اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ کوئی بھی شادی، کوئی بھی نکاح اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے، میاں بیوی اس وقت ایک خوشگوار اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں جب وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو جانیں اور ان حقوق کو ادا کریں۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کی جانب سے دوسرے کے حق کی ادائیگی میں کمی اور کوتاہی ہوتی ہے اور زیادتی ہوتی ہے، اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی اور اس شادی سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے جو ہماری شریعت کے پیش نظر ہیں شادی سے متعلق۔ اس لیے ہم نے حقوق الزوجین سے متعلق بات شروع کیا اور ہم نے سب سے پہلے بیوی کے کیا حقوق ہیں ایک شوہر پر، اس سے متعلق اپنی گفتگو کی ابتدا کی ہے کہ شوہر کے اوپر اپنی بیوی کو کون کون سے حق دینا یہ واجب ہے۔ اور ہم نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ بیوی کا جو پہلا حق ہے وہ حق مہر ہے۔ شوہر کے اوپر واجب ہے کہ بیوی کو حق مہر دے، اور یہ حق مہر یہ خالص بیوی کا حق ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بیوی کی مرضی کے بغیر نہ تو اسے شوہر لے سکتا ہے، نہ تو اس بیوی کے گھر والے اس کو لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا حق جو ذکر کیا بیوی کا شوہر کے اوپر، وہ حق نفقہ ہے۔ شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو وہ نفقہ دے، اور اس سے متعلق ہم نے قرآن کی کچھ آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثوں کا ذکر کیا۔ ہماری گفتگو آج بھی انشاءاللہ نفقہ کے مسائل سے متعلق جاری رہے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ نقطہ ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ جب ہم حق کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد واجبی حق ہوتا ہے، یعنی جن کا دینا یہ ضروری ہے، اگر نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اس سے مراد وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو واجب نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی مرضی سے، اپنی رضا اور رغبت سے دیتا ہے۔ اپنی مرضی سے تو انسان سامنے والے کو جو چاہے وہ دے سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں اس کے اوپر واجب ہیں جن کا دینا ضروری ہوتا ہے، اگر اس کو نہیں دیتا ہے تو وہ ظالم کہلائے گا۔ تو نفقہ کے سلسلے میں بھی یہ بات آپ سمجھیں کہ نفقہ میں کچھ چیزیں دینا شوہر کے اوپر واجب ہے اپنی بیوی کو، اور نفقہ کے اندر وہ کون سی چیزیں آتی ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو بنیادی طور سے نفقہ کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ہر وہ چیز جو زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، زندگی کی بنیادی حاجت ہے، اس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق کمالیات سے ہوتا ہے، اگر وہ ہمارے پاس نہ ہو تب بھی ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ چیزیں نفقہ کے اندر نہیں آتی ہیں، جن کا تعلق کمالیات سے، تحسینیات سے ہیں، وہ چیزیں نفقہ کے اندر نہیں آتی ہیں۔ نفقہ سے مراد فقہاء اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ نفقہ سے مراد ہے التی علیہا قوام الحیات، یعنی زندگی کی ضروریات زندگی، جس کے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی ہے، وہ نفقہ سے مراد ہے۔ لہٰذا نفقہ کے اندر سب سے پہلی چیز بیوی کا کھانا، شوہر اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو کھانا دے گا۔ اسی طرح سے بیوی کا کپڑا اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو کپڑا دے گا، جتنی اس کی حیثیت ہے۔ اگر امیر ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق، اگر غریب ہے، متوسط ہے، جیسا بھی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو کھانا، کپڑا یہ دینا ضروری ہے۔ یہ بنیادی نفقہ کے اندر آتا ہے۔
اسی طرح سے نفقہ کے اندر ایک مناسب گھر اپنی حیثیت کے مطابق، گھر کے مسائل انشاءاللہ آگے جو ہے آئیں گے تفصیل کے ساتھ. تو نفقہ میں بنیادی طور سے کھانا پینا اور زندگی کی بنیادی ضرورتیں یہ داخل ہیں. یہ شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو دے. اگر اس میں کمی اور کوتاہی کرتا ہے تو وہ ظالم کہلائے گا اور وہ زیادتی کرنے والا کہلائے گا. لیکن اگر یہ چیزیں وہ دیتا ہے اور جو کمالیات اور تحسینیات ہے یا بہت ساری چیزیں ہم اس کو اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، انسان کی خواہشات، بہت ساری چیزوں کا تعلق شوق سے اور خواہشات سے ہوتا ہے. تو شوق اور خواہشات کا تعلق نفقہ سے نہیں ہے، اس کو پورا کرنا یہ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک بنیادی بات اور بھی میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ شوہر کے اوپر گرچہ جو واجبی نفقہ ہے صرف اسی کو دینا ضروری ہے، لیکن ایک اچھی اور بہترین خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی آدمی ترازو پر ناپ تول کر کے حقوق کو ادا کرے گا تو میرے خیال سے حالات بہت اچھے نہیں ہوں گے. ایک خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان واجبی حق سے بڑھ کر کے، آگے بڑھ کر کے خرچہ کرے. اور دنیا میں جو لوگ آپ کے احسان کے یا آپ کی بھلائی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، انہی میں سے آپ کی بیوی اور آپ کے بچے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کو عبادت بتایا ہے، اس کو صدقہ بتایا ہے. اس لیے یہ جو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں یہ اس لیے کہ آدمی کو یہ معلوم ہو کہ میرے اوپر واجب کیا ہے. واجب کی ادائیگی کے بعد آگے بڑھ کر کے وہ مستحبات کی ادائیگی بھی کرے. جس طرح عبادتوں میں ہمارے اوپر جو عبادتیں فرض ہیں وہ تو ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نفلی عبادتوں کی اہمیت گھٹ جاتی ہے. نفلی عبادتوں کی بھی اپنی اہمیت ہے. اس لیے زوجین کو بھی واجبی حق سے آگے بڑھ کر کے سامنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اذا انفق الرجل على اهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقہ. کوئی آدمی اگر اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے اور اس سے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اس مقصود ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله، کہ سب سے بہترین دینار وہ ہے جو آدمی اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرتا ہے. تو سب سے بہترین خرچ کرنے کی جگہ بیوی اور بچے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ أَيْ فِي فَمِهَا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو تم خرچ کرتے ہو، اگر اس خرچ سے تمہارا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو تمہیں اس پر اجر ملے گا. یہاں تک کہ ایک لقمہ اگر اپنی بیوی کو کھلاتے ہو تو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا. لہٰذا یہ جو مسائل جن کا ذکر یہاں پہ ہم کر رہے ہیں یہ واجبی حقوق سے ان کا تعلق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ شوہروں کو اپنی بیویوں پر مستحب طریقے سے خرچ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. یہ ہرگز مقصود نہیں ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ واجبی حق کیا ہے، کیونکہ کئی دفعہ یہ نہ جاننے سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. شوہر سمجھ رہا ہے کہ میرا حق اتنا ہے جبکہ اس کا حق وہ نہیں ہے، یا بیوی سمجھ رہی ہے کہ میرے حقوق اتنے ہیں، اور جب وہ چیزیں اس کو نہیں ملتی ہیں تو دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں. اس لیے دونوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ میرا حق شوہر کے اوپر کیا کیا ہے جس کا دینا اس کے لیے ضروری ہے. تو ہم نے بتایا کہ نفقہ دینا یہ شوہر کے اوپر واجب ہے، اور نفقہ سے مراد زندگی کی بنیادی ضرورتیں، اور ان میں آتا ہے کھانا، اچھا مناسب کھانا، اسی طرح سے کپڑا. یہاں پہ ایک سوال ہے، میں سوالات کی شکل میں مسائل کو ذکر کروں گا. بہت سارے مسائل کے بارے میں ہمارے سماج میں غلط فہمیاں ہیں جن کو حق سمجھ لیا گیا ہے زوجین کے حقوق سے متعلق.
جبکہ ان میں سے بہت ساری چیزیں واجبی حق نہیں ہیں. تو نفقہ سے متعلق بھی کئی سارے مسائل، کئی سارے سوالات ہیں. اس میں سے ایک مسئلہ ہے کہ کیا بیوی کا جو زیب و زینت ہوتا ہے، زیب و زینت کا خرچہ اٹھانا کیا شوہر کے اوپر واجب ہے یا نہیں واجب ہے؟ کیا زیب و زینت کا سامان مہیا کرنا یہ اس کے واجبات میں، اس کے فرائض میں داخل ہے یا نہیں داخل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک زیب و زینت ایسی ہوتی ہے جو عورت کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، جو عام طور سے عورت کو کرنا ہی کرنا ہے. اپنے جیسا کہ حکم آیا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے، تو ایک بنیادی زیب و زینت کا سامان ہوتا ہے تو اس کو فراہم کرنا، اور عورت کی طبیعت ہے، اس کی فطرت ہے زیب و زینت کرنا، تو اس کی اس ضرورت کو پوری کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. یہ اس کے بنیادی نفقہ میں اور بنیادی حقوق میں چیز داخل ہے. لیکن وہ زیب و زینت جو بنیادی زیب و زینت ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیوی شوہر سے اگر یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے سونے کے زیورات بنوائیے، مجھے اتنے اتنے زیورات چاہیے، مجھے قیمتی جو ہے زیورات چاہیے، یہ بنیادی زیب و زینت میں داخل نہیں ہے. اس کا تعلق کمالیات سے ہے. تو شوہر کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے لیے بڑی مقدار میں سونے چاندی کے زیورات یا قیمتی زیورات بنوائے، بلکہ جو بنیادی زیب و زینت کا سامان ہے معروف ہے، وہ سب ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے. وہ بنیادی زیب و زینت کے سامان فراہم کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیب و زینت کے نام پر بیوی اپنے شوہر سے مہنگے مہنگے زیورات، سونے چاندی کے زیورات، مجوہرات وغیرہ کا مطالبہ کر سکتی ہے. اگر اس کا شوہر دے رہا ہے تو اچھی بات ہے، اس پر انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا، لیکن یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. تو بنیادی زیب و زینت کے سامان کا مطالبہ کرنا یہ بیوی کا حق ہے اور شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اس کو دے، لیکن اس میں قیمتی زیورات شامل نہیں ہے، یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اسی طرح سے ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر بیوی بیمار ہوتی ہے تو کیا اس کا علاج کروانا کیا شوہر کی ذمہ داری ہے؟ کیا اس کے اوپر واجب ہے کہ بیوی کا علاج کروائے، اس کے علاج کا خرچہ برداشت کرے؟ اس مسئلے کو اگر آپ پرانے فقہا کی کتابوں میں تلاش کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ مذاہب اربعہ، چاروں مذاہب کے فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ بیوی کے علاج کا خرچہ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے. یہ چاروں مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے. مذہب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، چاروں مذاہب کی کتابوں میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ بیوی کے علاج کا خرچہ یہ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن موجودہ زمانے کے جو محققین علماء ہیں، جن میں شیخ ابن عثیمین اور شیخ ابن باز وغیرہ شامل ہیں، بہت سارے علماء، انہوں نے اس مسئلے کے اندر یہ کہا ہے کہ چونکہ پرانے زمانے میں علاج کروانا یہ انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ جس طرح سے اس زمانے میں بیماریاں کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں، آئے دن انسان بیمار ہوتا ہے، یہ صورتحال پرانے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی. اور جو چیز کبھی کبھار پیش آتی ہے اس کو بنیادی ضرورت نہیں مانا جاتا ہے. اسی لیے پرانے فقہا کے ہاں یہ چیز ملے گی کہ بیوی کا علاج یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن موجودہ زمانے میں آئے دن مختلف طرح کی بیماریاں ہیں، انسان آئے دن بیمار ہوتا رہتا ہے. تو جس طرح سے کھانا پینا انسان کی ضرورت بن گئی ہے، اسی طرح سے علاج بھی انسان کی بنیادی ضرورت میں اس زمانے میں شامل ہے. اور چونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لہذا علاج کروانا یہ شوہر کی بنیادی کے اوپر بنیادی طور سے واجب ہے، کیونکہ اس زمانے میں علاج یہ انسان کی بنیادی ضرورت بن گئی ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس باب میں کہتے ہیں کہ دیکھیے بیماریاں بھی بہت طرح کی ہوتی ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو عام ہوتی ہیں، عادی ہوتی ہیں، اور آئے دن وہ بیماریاں لوگوں کو ہوتی رہتی ہیں، اور اس کے علاج کا خرچہ کوئی بڑا خرچہ نہیں ہوتا ہے.
لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بڑے خرچے کا مطالبہ کرتی ہیں، اور ایسی بیماریاں ہر دن نہیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار یا کسی کو ہوتی ہیں۔ تو وہ بیماریاں جو عام طور سے لوگوں کو ہوتی رہتی ہیں، ان بیماریوں کا علاج کروانا یہ تو شوہر کے اوپر واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بڑی بیماری ہو جائے جس کا بڑا خرچہ آ رہا ہے، جو عام طور سے نہیں ہوتا ہے، تو اس کا خرچہ اٹھانا شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین کی یہ رائے ہے، کیونکہ وہ زندگی کے بنیادی ضروریات میں وہ چیز شامل نہیں ہے، وہ روزانہ وہ چیز پیش نہیں آتی ہے، تو اس کی ذمہ داری بیوی جو لڑکی ہے یا عورت ہے اس کے گھر والوں پر، اس کے ماں باپ پر، یا جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان لوگوں کے اوپر واجب ہے۔ تو بہرحال اس مسئلے میں خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ اس زمانے میں علاج، معالجہ اور بیماری یہ انسان کی زندگی کا ایک بنیادی حصہ بن چکا ہے، اس لیے بیوی کا علاج کروانا یہ شوہر کے اوپر واجب ہے۔ یہ اس مسئلے کے اندر متوسط رائے ہے۔ اگر کوئی ایسی بڑی بیماری ہوتی ہے جس کا بہت بڑا 10 20 50 لاکھ خرچہ آ رہا ہے، تو شیخ ابن عثیمین اور کئی دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کا خرچہ اٹھانا شوہر کے اوپر یہ واجب نہیں ہے۔ انہوں نے بہت ساری ادلہ اور بہت ساری اس کی توجیحات ذکر کی ہیں، جس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے کہ جیسے اگر بیوی حج یا عمرہ کرنا چاہتی ہے، اس کا شوہر بہت امیر ہے، بہت پیسے ہیں اس کے پاس، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے حج یا عمرہ کروائیے، تو کیا اس کا بنیادی حق ہے کہ شوہر سے حج اور عمرہ کا مطالبہ کرے؟ اس میں تمام فقہا نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حج عمرہ کروانا بیوی کو یہ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نفقہ کے اندر داخل نہیں ہے۔ اگر شوہر بیوی کو حج اور عمرہ کروا رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اس پر اسے اجر ملے گا، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کوئی ظلم اور زیادتی کر رہا ہے یا وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ اگر کسی بیوی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج عمرہ کو جا سکتی ہے، اور وہ شوہر سے مطالبہ کرے کہ مجھے لے کر کے آپ حج عمرہ پر چلیے میرے ساتھ میں، تو شوہر کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سفر کر کے حج اور عمرہ پر جائے۔ اگر اس کے پاس کوئی اور محرم ہے، بھائی یا باپ یا کوئی اور محرم، ان کے ساتھ جانے کی اجازت مانگ رہی ہے، تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اجازت دے دے۔ حالانکہ بعض فقہا نے اس میں بھی کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے اجازت دینا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب حج اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اجازت دے۔ لیکن اس کے ساتھ سفر کر کے جانا، یہاں تک کہ اگر بیوی کہے کہ آپ کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گی، میرے ساتھ چلیے، تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ سفر کر کے جائے۔ اگر وہ جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اسے جانا چاہیے، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے اگر وہ اس کے ساتھ سفر نہیں کر رہا ہے تو۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ ہماری شریعت کے اندر کئی سارے مسائل ایسے ہیں جن میں کفارات واجب ہوتے ہیں، جیسے قسم کا کفارہ۔ اگر کسی بیوی نے قسم کھا لیا اور قسم توڑ دیا، اب اس کے اوپر کفارہ واجب ہے۔ کفارے میں کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو اگر کوئی عورت، کسی عورت کے اوپر کفارہ واجب ہے، تو کیا اس کے شوہر پر ضروری ہے کہ وہ کفارے کا خرچہ اٹھائے؟ نہیں، اس کے شوہر پر لازم نہیں ہے کہ اس کے کفارے کا وہ خرچہ اٹھائے، یہ اس کی زندگی کے بنیادی ضروریات میں سے نہیں ہے، وہ اس کا خرچہ خود اٹھائے گی، اس کے شوہر پر واجب نہیں ہے۔ اگر اس کا شوہر دیتا ہے تو اسے اس پر اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے بیوی کے پاس اگر اتنا مال ہے، جو کہ ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، جیسے اس کے پاس زیورات ہیں، اس کے پاس مہر میں ملی ہوئی بڑی رقم ہے، مہر میں ملے ہوئے زیورات ہیں، یا اس کے پاس کوئی بھی مال ہے جس میں کہ زکوٰۃ واجب ہے، تو کیا اس کے شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کے مال کا زکوٰۃ وہ اپنے مال سے نکالے؟ نہیں، یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ یہ مال پر واجب ہوتی ہے، اور یہ جو صاحب مال ہے، مال کا جو مالک ہے، اس کے اوپر واجب ہوتی ہے زکوٰۃ۔ تو بیوی کا جو مال ہے وہ اس کا اپنا مال ہے، وہ شوہر کا مال نہیں ہے،
شوہر اس میں کوئی خرد برد نہیں کر سکتا بیوی کے مال میں. تو جب مال بیوی کا ہے تو زکوٰۃ بھی اسی کے اوپر نکالنا واجب ہے، یہ شوہر کے واجبات میں داخل نہیں ہے. اگر وہ آگے بڑھ کر کے احسان کر رہا ہے، تبرع کر رہا ہے، تو اس پر انشاءاللہ اسے اجر ملے گا، لیکن یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا. اگر وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو اسے ظالم اور زیادتی کرنے والا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے، رمضان کے آخر میں صدقۃ الفطر نکالنا. صدقۃ الفطر نکالنا یہ کس کے اوپر واجب ہے؟ دیکھیے، صدقۃ الفطر کے باب میں آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ صدقۃ الفطر نکالنے کی ذمہ داری اس آدمی کی ہوتی ہے جو آپ کا خرچہ اٹھاتا ہے، آپ کا نفقہ اٹھاتا ہے. تو بیوی کا نفقہ چونکہ شوہر کے اوپر واجب ہے، اس لیے بیوی کا صدقۃ الفطر نکالنا یہ شوہر کے اوپر واجب ہے. تو بیوی کا صدقۃ الفطر نکالنا یہ شوہر کے اوپر واجب ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ وہ نفلی صدقہ کرے، اللہ کے راہ میں خرچ کرے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرے، کیا اسی صورت میں اس کے شوہر پر واجب ہے کہ اس کو کچھ مال دے کہ یہ لو جاؤ صدقہ کر دو، نفلی صدقہ؟ نہیں، شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے. اگر بیوی نفلی صدقہ کرنا چاہتی ہے تو اپنے مال سے کرے. حالانکہ اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے کہ کیا بغیر شوہر کی اجازت کے اپنا مال صدقہ کر سکتی ہے کہ نہیں، اس میں تفصیل ہے. تو بہرحال شوہر کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ بیوی کو نفلی صدقہ کرنے کے لیے وہ اپنا مال دے. اگر وہ دیتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے. یہ مسئلہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں. اگر کوئی اپنی بیوی کو مال دیتا ہے کہ نفلی صدقہ کرے تو اس پر جتنا بیوی کو اجر ملے گا اتنا ہی اجر اس کے شوہر کو بھی ملے گا، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اور ہماری گفتگو یہاں پر واجب نفقہ، واجب خرچہ کے سلسلے میں ہو رہی ہے. لہٰذا یہ جاننا فریقین کے لیے، میاں اور بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے. کیونکہ اگر واجب اور مستحب کے درمیان فرق نہیں کریں گے تو فریقین ایک دوسرے کو ظالم اور اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے رہیں گے اور کبھی ان کے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے ہیں. اور یہیں پر ہم اپنی بات کو آج ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اس سے اگلی اسٹریم میں یعنی جو ہے بدھوار کو انشاءاللہ نفقہ کے سلسلے میں بچے ہوئے بعض دیگر مسائل پر بھی ہماری گفتگو ہوگی. وہ مسائل خاص طور سے جن کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہے اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز واجب ہے جبکہ وہ واجب نہیں ہے، یا فلاں چیز واجب نہیں ہے جبکہ وہ واجب ہے. تو انشاءاللہ جو مسائل ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں ان مسائل کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہوگی اور ہم شریعت کا موقف جانیں گے. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم.